پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور افغانستان ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کا مین سپانسر بھارت ہے۔ دہشت گردوں نے منظم انداز میں کارروائی کی۔ حملے کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا جسے بھارتی میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا سے پرانی ویڈیو اٹھا کر چلائی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا جعفر ایکسپریس کو دہشت گردوں نے آئی ای ڈی دھماکے کے ذریعے روکا۔ ایک گروپ نے بچوں اور عورتوں کو ٹرین کے اندر رکھا، باقی مسافروں کو دہشت گردوں نے باہر بٹھا لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے بیشتر دہشت گردوں کو بھاگتے بھی دیکھا گیا۔ زراعت کمپنی نے خودکش حملہ آوروں کو مہارت سے مارا۔ دہشت گردوں کا انسانیت، بلوچیت، اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ 2024 میں 59,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے۔ رواں برس اب تک 11,000 سے زائد آپریشن ہو چکے ہیں، جس میں اب تک 1,250 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بتایا، افغانستان دہشت گردی کی ایک وجہ ہے۔ ہمارے پاس فتنہ الخوارج کے حوالے سے شواہد موجود ہیں۔ 2014 کے بعد نیشنل ایکشن پلان اتفاق رائے سے بنا تھا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاک فوج نے جس طرح یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی وہ قابل تعریف ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چند دہشت گردوں نے بلوچوں کی روایات کو پامال کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ کہا، ان دہشت گردوں کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ کا بلوچوں اور حقوق سے کچھ لینا دینا نہیں۔ عالمی برادری نے سانحہ جعفر ایکسپریس کی مذمت کی، جس پر شکر گزار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز کو بہادری پر سلام پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب میں کہا، ہم مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے۔ کل سندھ اسمبلی اجلاس میں پانی کی تقسیم پر ارکان کا موقف لیا۔ آپ کے تحفظات وفاق تک پہنچا رہے ہیں۔ چاہتے ہیں پسماندہ علاقہ ترقی کرے اور پانی کی منصفانہ تقسیم ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔